شیخ سعید کو آواز دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور عظمت صحابہ پر اپنی تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ الہی دے مجھے طرز تکلم، میری آواز کو تو روشنی دے۔ الہی دے مجھے تو طرز تکلم، میری آواز کو تو روشنی دے۔ مجھے افکار صالح کر عطا، میرے تحریر کو تو روشنی دے۔ لائق صدر احترام، معزز اساتذہ کرام، میرے تعلیمان زندگی کے ہم سفر ساتھیوں، آج کے اس باوقار مجلس میں ان اصحاب خیر کا تذکرہ ہوگا جن کے بارے میں اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے ارشاد فرمایا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالی نے تقوی کے لیے خاص کر دیا، ان کے لیے مغفرت کا اعلان اور اجر عظیم ہے۔ نیز سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری زبان سے ارشاد فرمایا، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، تم ان میں سے جس کی بھی اقتدا کرو گے راستہ پا جاؤ گے۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دستور رہا ہے کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے رسولوں کو بھیجتا رہا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا، حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھیجا، حضرت اسحاق علیہ السلام کو بھیجا، حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھیجا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھیجا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، آخر میں شہنشاہ بطحہ تاجدار مدینہ سرور کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اب نبیوں کا سلسلہ ختم، رسولوں کا سلسلہ ختم، قیامت تک کوئی نبی نہیں آنے والا۔ یہ دین آخری دین ہے، یہ شریعت آخری شریعت ہے، یہ مذہب آخری مذہب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کی وہ پاکیزہ اور مقدس جماعت عطا فرمائی کہ جس نے دین اسلام کو پھیلانے اور عام کرنے کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دی۔ تاریخ گواہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین اسلام کی خاطر وہ قربانی پیش کی جس کی نظیر پیش کرنے سے عالم انسانیت تحید امن اور خالی ہے۔ یہی وہ صحابہ ہے جنہوں نے حکم خداوندی اور پیغام محمدی کو عام کرنے کے لیے اپنی گردنیں کٹا دی، عورتوں کو، بیوہ بچوں کو یتیم کر دیا۔ محترم حضرات، صحابہ کی یہ جماعت وہ جماعت ہے جس کو رب کائنات نے درس گاہ نبوت کے لیے منتخب فرمایا۔ صحابہ کی یہ جماعت وہ جماعت ہے، ہادی اعظم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا معلم بنایا، کتاب ہدایت قرآن پاک عطا فرمائی۔ علام الغیوب نے خود ان کا امتحان لیا، صحابہ کا یہ مقدس گروہ امتحان میں پورا اترا۔ خداوند قدوس نے انعام میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا مژدہ سنایا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ صحابہ دین کے ستون ہے، صحابہ کنتم خیر امت ان کے بلا واسطہ مخاطب ہے، صحابہ پاک باز ہے، ان کے قلوب تقوی اور طہارت سے لبریز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ ان کی تعریف فرمائی، کئی فرمایا اولئک هم المفلحون، کئی فرمایا اولئک هم الصادقون، کئی فرمایا اولئک هم الراشدون، کئی فرمایا اولئک هم الفائزون۔ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری کی روایت ہے، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے تو صحابہ کرام کے ایک پاؤں کے برابر بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ ملت اسلامیہ کے جیالو، صحابہ واجب الاحترام ہے، ان کا تذکرہ اچھائی کے ساتھ کرنا لازم اور ضروری ہے۔ یہ وہ صحابہ ہے جنہوں نے دین اسلام کی خاطر
جنہوں نے دین اسلام کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی تھی. یہ وہ صحابہ ہے جنہوں نے آفتاب ہدایت سے بلا واسطہ نور حاصل کیا تھا. یہ وہ صحابہ ہے جنہوں نے ہمیشہ دنیا پر آخرت کو ترجیح دی. یہ وہ صحابہ ہے جنہوں نے خوف خدا کا سرمایہ حاصل کیا تھا. یہ وہ صحابہ ہے جنہوں نے گھر بار کو چھوڑ کر رضائے حق کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا تھا. یہ وہ صحابہ ہے جو حق و صداقت کے مجسم نمونہ تھے. یہ وہ صحابہ ہے جو سربکف مجاہد تھے. یہ وہ صحابہ ہے جنہوں نے نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر سزائے جہاد پر لبیک کہا. یہ وہ صحابہ ہے جو موت سے نہیں بلکہ موت ان سے ڈرتی تھی. یہ وہ صحابہ ہے جن کی نعش کو فرشتوں نے غسل دیا. یہ وہ صحابہ ہے جن کو سمندروں نے راستہ دیا. یہ وہ صحابہ ہے جن کو شیر نے سواری دی. یہی وجہ ہے کہ دربار رسالت سے ان کو اصحابی کا نجوم کا مزہ ملا. قرآن نے ان کی تعریف کی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تعریف کی, رسول اللہ نے ان کی تعریف کی. مگر اے مذہب اسلام کے متوالو, آج سے 1400 سال پہلے آپ کے اور میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیارے زبان سے ارشاد فرمایا تھا, میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائیں گی. ہر فرقہ ناری اور جہنمی ہوگا مگر ایک فرقہ نجات پانے والا ہوگا. نجات پانے والا فرقہ وہ ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر گامزن ہوگا. دوستو, رونے کا مقام ہے ہمارے ملک ہندوستان میں ایک جماعت اور فرقہ وہ بھی ہے جو صحابہ پر کیچڑ اچھالتا ہے, صحابہ کے دامن عفت کو داغدار بنا رہا ہے, صحابہ کی تقدس کو پامال کر رہا ہے, صحابہ کی سیرت پر ڈاکہ ڈال رہا ہے. افسوس صد افسوس, صحابہ کے فضائل نظر نہیں آتے, صحابہ کے محاسن نظر نہیں آتے. کسی نے سچ کہا تھا, آنکھیں اگر ہو بند تو پھر دن بھی رات ہے. آنکھیں اگر ہو بند تو پھر دن بھی رات ہے, اس میں بھلا قصور کیا ہے آفتاب کا. ہائے افسوس, کاش ان برائی کرنے والوں کا قلم ٹوٹ جاتا, ان کا ہاتھ شل ہو جاتا, ان کی زبانیں معاف ہو جاتی. میں پوچھنا چاہتا ہوں ان برائی کرنے والوں سے, کہو عرب کے تپتے ہوئے صحرا پر ظلم و ستم کس نے برداشت کیے؟ صحابہ نے. دین اسلام کی خاطر قربانی کس نے پیش کی؟ صحابہ نے. گردنیں کس نے کٹائی؟ صحابہ نے. عورتوں کو, بیوہ بچوں کو یتیم کس نے کیا؟ صحابہ نے. دین اسلام کا جھنڈا کس نے لہرایا؟ صحابہ نے. پیٹ پر پتھر کس نے باندھے؟ صحابہ نے. فاقوں پر فاقہ کس نے کیا؟ صحابہ نے. الغرض, صحابہ نے ایسے وہ حیرت انگیز کارنامے انجام دیے, صحابہ نے وہ حیرت انگیز کارنامے انجام دیے جس کو تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی. محترم حضرات, صحابہ کو برائی کے ساتھ یاد کرنا ناجائز اور باطل ہے. صحابہ کی برائی کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخالفت ہے. صحابہ کی برائی کرنا رسول اللہ کی مخالفت ہے. صحابہ کی برائی کرنا کتاب اللہ اور سنت رسول کی مخالفت ہے. کسی نے کیا خوب کہا ہے, اصحاب مصطفیٰ پہ جو انگلی اٹھاؤ گے, اصحاب مصطفیٰ پہ جو انگلی اٹھاؤ گے, ایسی جگہ مرو گے کہ پانی نہ پاؤ گے. اصحاب مصطفیٰ سے محبت ہے لازمی, اصحاب مصطفیٰ سے محبت ہے لازمی, انکار اگر کرو گے جہنم میں جاؤ گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحابہ کرام کا احترام نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کے عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے, یہ وارث رسول ہے, وفا بہت